جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ولاگ ہے اس میں ہم دو موضوعات پہ مینلی بات کریں گے۔ ایک اعظم خان صاحب نے آج 190 ملین پاؤنڈ جو اسکینڈل ہے اس میں بھی نیب کے مرکزی ایک گواہ کے طور پر اپنا بیان قلم بند کروایا، جو کہ بہت اہم ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ عمران خان صاحب نے کل پھر سائفر کہانی کو دہرایا ہے۔ وہ کیوں دہرایا؟ اتنے دنوں کے بعد، بیچ میں آپ کو معلوم ہے کہ ایک طویل عرصہ انہوں نے، بلکہ بیچ میں جب سٹیٹمنٹ دیا تھا فائنینشیل ٹائمز کو انٹرویو دیتے ہوئے، اور کہا تھا کہ اٹس بیہائنڈ می، اٹس اوور، تو وہ اب اوور جو ہے وہ پھر سے اوور کم کیوں ہوا ہے، یہ ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے۔ اس کے اوپر ہم بات کریں گے، اور جو ان کے خطابات میں جھول اور حقائق سے بالاتر چیزیں ہیں، یعنی کہ ہم سنتے تھے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، لیکن یہاں جھوٹ کے پاؤں نظر آ گئے ہیں، تو وہ ہم آپ کے ساتھ اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اس سے پہلے جو ضرور یہ کہنا چاہتی ہوں کہ خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر دہشت گردی کا ایک اس کی جو ویو ہے، اس کی جو لہر ہے وہ واپس آئی ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس بات کو محسوس نہیں کر پا رہے۔ خیبر پختونخوا کے جو ہمارے صحافی دوست ہیں، ہمارے بھائی بہن ہیں، وہ کنسرنڈ ہیں کہ مستقل جو ہے وہ ایک جو سیکیورٹی اہلکار ہیں ان کے اوپر، خاص کر کے پولیس کے جو اہلکار ہیں ان کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، اور جو مین سٹریم میڈیا ہے وہ شاید اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ نہیں کر رہا۔ کچھ شکوے بھی آئے تھے کچھ پشاور سے، بلکہ ایک ہمارے بھائی ہیں چھوٹے انعام، انہوں نے یہ کہا کہ کیوں آپ لوگ بات نہیں کر رہے، تو بالکل اس معاملے کے اوپر یہ بہت ایک تکلیف دہ معاملہ ہے، اس کے اوپر ضرور بات جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ اور یہ کوئی تقریباً تیسرا حملہ ہوا ہے اگر ہم دیکھیں اس معاملے کے اوپر ڈیٹیل کے ساتھ، کہ جس طرح سے یہ حملے دوبارہ سے شروع ہوئے ہیں، تو تقریباً کوئی ایک ہفتے کے اندر جسے کہنا چاہیے یہ کوئی تیسرا حملہ جو ہے یہ اس کو تصور کیا جا رہا ہے، جو کہ موجود اہلکار تھے، کانسٹیبلز تھے یا جو پولیس اہلکار ہیں ان کے اوپر یہ ہوا ہے۔ تو یہ کافی اس ہفتے کے اندر میں یہ بات کر رہی ہوں کہ یہ تقریباً کوئی تیسرا بڑا حملہ ہے۔ اور اس سے پہلے جو سی ٹی ڈی کی جانب سے اعداد و شمار سامنے آئے ہیں، 17 جولائی کو یہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں اور جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائی میں پچھلے 4 مہینے کے اندر جو ہے وہ 144 کے قریب پولیس اہلکار جو ہیں وہ جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ اچھا، اس کا ایک بہت مختصراً بتاؤں گی، اس کے بعد پھر دوسری سٹوری پہ آتی ہوں۔ حالانکہ یہ بہت وسیع ٹاپک ہے، اس کے اوپر ہم اکثر بات کرتے ہیں، لیکن یہ جو پولیس اہلکاروں کے اوپر حملے ہیں یہ بہت ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت کیے جا رہے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہوگا، جب خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال خراب ہوئی تھی، اس امن و امان کی صورتحال میں سب سے پہلے جو فرنٹ لائن ٹارگٹ تھے، ظاہر ہے آرمی اور جو فوج کے جوان تھے ان کو بھی ٹارگٹ کیا گیا، عام شہریوں کو بھی ٹارگٹ کیا گیا، سیاستدانوں کو بھی ٹارگٹ کیا گیا، اے این پی کی ایک پوری لیڈرشپ کی جو جسے کہنا چاہیے ان کی ایک پوری ایک لائن جو ہے اس کو ختم کر دیا گیا۔ لوگ اپنے گھروں پہ پرچم نہیں لگا سکتے تھے اے این پی کا، اور دہشت گردوں کا اس قدر معاملہ تھا۔ لیکن یہ جو پولیس کو بار بار نشانہ بنایا جاتا رہا ہے اور بنایا جا رہا ہے، یہ اس کی ایک وجہ ہے کہ جو فرنٹ لائن پہ آپ کی سیکیورٹی ہے وہ پیچھے ہٹ جائے۔ وہ جب ڈی مورلائز ہو جائے گی، جب ان کے اوپر اٹیکس ہوں گے، تو ظاہر ہے کہ ایک جو پہلی جو لائن آف سیکیورٹی ہے وہ آپ کی، جو کہ پولیس کی صورت میں وہ ڈی مورلائز ہوگی، وہ پیچھے ہٹ جائے گی، اور یوں ایک کھل کے کھیلنے کا گلی محلے کوچے کے لیول کے اوپر جو ہے وہ موقع مل جائے گا دہشت گردوں کو۔ تو یہ ایک بڑی پلاننگ کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن اس موقع کے اوپر میرا خیال ہے کہ ہمیں سلام پیش کرنا چاہیے اپنے پولیس اہلکاروں کو۔ آج میں دیکھ رہی تھی ایک ڈی ایس پی، ان کے روتے ہوئے فوٹیج میں دیکھ رہی تھی۔ ان کے رونے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ انہوں نے ہتھیار پھینک دیے ہیں، ان کے رونے کا مقصد اپنے جو ساتھی ہیں، اپنے دوست ہیں، اپنے جو ان کے اہلکار ہیں، ان کے غم میں ان کا جو ہے رونا تھا، وہ ان کے آنسو جو تھے وہ نکل رہے تھے۔ تو ہمیں ان کو سلیوٹ پیش کرنا چاہیے، ہمیں ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، اور کیونکہ یہ ہماری پہلی لائن ہے جو کہ ڈیفنس کی، جو کہ پاکستان کے عام شہریوں کو گلی محلے کوچے کے اندر جو ہے وہ ان کا دفاع کرتی ہے اور دہشت گردوں کا مقابلہ کرتی ہے۔ اب آتے ہیں اعظم خان، جو کہ
عمران خان صاحب کے پرنسپل سیکرٹری تھے، بہت ان کے قریبی ساتھی تھے، اور انہوں نے کچھ دن پہلے یہ بھی کہا کہ اگر جب تک میں ان کے منہ سے کچھ نہیں سنوں گا تو میں چونکہ وہ بہت ایماندار ہیں تو میں اس پہ یقین نہیں کروں گا۔ میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو اب یقین کر لینا چاہیے، کیونکہ ان کی ایک تو ان کا بیان آیا سامنے جو کہ اقبالی بیان تھا، اور دوسرا جو بیان ہے آج انہوں نے وہ ریکارڈ کروایا اور ان کی فوٹیجز بھی چل گئی، ہم نے مختلف چینلز پہ دیکھی، اور ان کے کہ وہ وہاں پہ گئے، انہوں نے اپنا بیان نیب کی عدالت کے اندر جو ہے وہ نیب کے آفس میں قلم بند کروایا، اور 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کی یہ کہانی ہے جس کے وہ مرکزی کردار ہیں، کیونکہ وہ پرنسپل سیکرٹری تھے عمران خان صاحب کے۔ اب انہوں نے بیان کیا دیا کیا نہیں دیا اس کی تو ابھی تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں، لیکن ان کا بیان جو بھی ہوگا وہ بہت اہمیت کا حامل ہوگا۔ عمران خان صاحب جو ہیں بطور وزیر اعظم، انہوں نے 160 ملین جو پاؤنڈ ہے اس کے اندر دو کردار بہت امپورٹنٹ ہے، ایک شہزاد اکبر صاحب جو کہ اب باہر ہیں اس وقت، اور دوسرے ظاہر ہے کہ اعظم خان صاحب جو کہ پرنسپل سیکرٹری ہیں، اور یہ جو ایک بند لفافے کی صورت میں، اور اس سے پہلے جو مختلف لوگ جیسے فیصل واوڈہ صاحب یا ندیم افضل چند صاحب کے جو سٹیٹمنٹس ہم نے دیکھی ہیں، اس میں یہ ایک سرکولیٹ کیا گیا تھا، یعنی کانفیڈینشل پہلے سے نہیں بتایا گیا تھا، کہا گیا تھا کہ ایک اہم ایجنڈا جو اسمبلی پہ آئے گا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ بند لفافہ لہرایا گیا، اور بند لفافے کو پھر کس طرح سے اپروو کروایا گیا، سوائے ایک دو لوگوں کے جنہوں نے اعتراض کیا، کسی نے اس کے اوپر اعتراض نہیں کیا، اور یوں 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کی جو ملین جو پاؤنڈ تھے وہ ملک ریاض صاحب کے پاؤنڈز جو تھے اس میں اس رقم کو جو کہ این سی اے نے واپس کی تھی اس کو ایڈجسٹ کر دیا گیا کہ جی ان کا جو جرمانہ بنتا تھا 460 ارب روپے، اس کے اندر جو ہے اس کو ایڈجسٹ کر دیا جائے۔ تو یہ ایک بڑی، اور اس کے مقابلے پہ بعد میں پھر آپ نے وہ ایک آڈیو لیک بھی سنی ہوگی جس میں کہ عمران خان صاحب کی جو اہلیہ ہیں وہ فرما رہی ہیں، ان کی بارے میں فرما رہی ہیں ملک ریاض صاحب اور ان کی جو بیٹی ہے ان کی مبینہ آڈیو، جس میں کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ جی وہ 3 کیرٹ نہیں 5 کیرٹ، اور پھر اس کے بعد القادر ٹرسٹ، اور پھر آپ نے دیکھا کہ یہ 458 کنال اراضی جو ہے اس کا اسکینڈل، جس کو کہ کل کے خطاب میں عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ تو ایک صوفیزم کے اوپر تھا، اور وہ تو سیرت النبی کے حوالے سے جو ہے وہ ایک یونیورسٹی بن رہی تھی۔ آپ نے سنا ہوگا ماضی کے اندر بھی بہت سارے لوگ ایسے تھے، کہانیاں ہم سنتے تھے کہ وہ جی ڈاکے کی رقم اتنا اچھا ڈاکو ہے کہ وہ جی مسجد کو دیتا ہے پیسے، اس طرح کی کہانیاں ہم سنتے تھے، سلطانہ ڈاکو اور پتہ نہیں کون کون سا ڈاکو۔ تو آپ اس کو جس مرضی طریقے سے آپ جو مرضی بنائیں اس کے اوپر آپ اس میں پھر مذہبی ٹچ دے رہے ہیں، اور یہ رقم پاکستان کے عوام کی رقم تھی یا پاکستان کی ریاست کی رقم تھی جس کو کہ آپ نے واپس لوٹانا تھا، لیکن اس کے بدلے میں آپ نے ایک ٹرسٹ بنایا، اور اس ٹرسٹ کے اوپر جو ہے وہ آپ نے اس کے اندر جو ہے وہ یہ پیسے جو ہے وہ یا مبینہ طور پر، کیونکہ یہ اسکینڈل ابھی تک جو ہے وہ ابھی تک اس کے اوپر انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں، آپ نے اس کو استعمال کیا۔ تو جو مرضی آپ اس کے اوپر کریں، جس طرح مرضی آپ، جیسے بہت سارے لوگ ہیں ہم دیکھتے ہیں اسلام آباد میں قبضے کی زمین کے اوپر جو ہے وہ مسجدیں کھڑی کی ہوئی ہیں، تو مجھے نہیں پتہ کہ اس کی جو ایک مذہبی حیثیت ہے وہ کیا ہے، نہ میں کوئی مولوی ہوں نہ میں کوئی مفتی ہوں، لیکن یہ ایک اہم معاملہ بہرحال جو ہے وہ ضرور ہے، اور اس کے اوپر ضرور سوچنا بھی چاہیے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ سائفر سٹوری ایک دفعہ پھر عمران خان صاحب واپس لے آئیں، اب سائفر سٹوری کے اوپر اسی طرح سے خطابات ہوا کریں گے، اسی طرح سے ان کی تقاریر ہوا کریں گی، جیسے کہ 27 مارچ کو پہلا انہوں نے اسلام آباد میں جلسہ کیا تھا، جس میں ایک بند لفافہ لہرایا تھا، اور یہ کہا تھا، کیونکہ لفافے بہت ہیں عمران خان صاحب کی زندگی میں، کبھی وہ کیبنٹ میں لہراتے ہیں اور ان کے اوپر سائن کراتے ہیں، اور کبھی وہ بھرے جلسے کے اندر لفافے لہراتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے عوام کے جذبات سے کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو وہ اس کی تفصیلات تو کسی کو نہیں پتہ، وہ سائفر کیا تھا۔ بائی دا وے یہ ایک کہانی جس کو کہ عمران خان صاحب نے کل رات کو بھی بیان کرنے کی کوشش کی کہ 6 مارچ کو ڈونلڈ لو کا لنچ تھا اور اسد مجید صاحب کے ساتھ ملاقات تھی، انہوں نے اسد مجید صاحب کو یہ کہا، جو کہ وہاں پہ ہمارے امبیسیڈر تھے اور اس وقت ہمارے پاکستان کے سیکرٹری خارجہ بہترین ڈپلومیٹ ہیں، ان کو جی انہوں نے کہانی بیان کی، انہوں نے وہ جو ہے وہ مجھے بھیجا کہ آپ کی حکومت کو نکالنے کے لیے کہا گیا ہے، اس کے اوپر آپ جو ہے ڈیمارش کریں۔ بات یہ ہے کہ میرے خیال ہے بنیادی حقائق عمران خان صاحب ظاہر ہے جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، اور وہ جھوٹ کے پاؤں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
تو یہ 6 مارچ کو میٹنگ جب ہوتی ہے یا لنچ ہوتا ہے، یہ لنچ کی ملاقات تھی، اس پہ کوئی لکھا ہوا ڈونلڈ لو نے پاکستان کو نہیں دیا. ان کی جو گفتگو ہوئی جس میں کہ انہوں نے اپنے کنسرنز کا اظہار کیا، ان کنسرنز کو جو ڈپلومیٹ ہیں یا ایمبیسڈر صاحب ہیں انہوں نے اپنے الفاظ میں لکھ کے پاکستان کو بھیجا. یہ امریکہ کی طرف سے ڈائریکٹلی کوئی چیز لکھی ہوئی نہیں آئی، یہ بھی آپ کو یاد رہے. وہ انہوں نے لکھ کے پاکستان کے فارن آفس کو، جی ایچ کیو کو اور پرائم منسٹر پاکستان کو بھیجا کہ بھئی یہ ان کے مطمع نظر ہے، یہ خدشات ہیں جو بھی ہیں، جو کہ ہوتے ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ امریکہ ناراض ہوا ہوگا. امریکہ کئی بار ناراض ہوا ہے، امریکہ بہت سے ملکوں کے ساتھ ناراض ہوا ہے. میں نے اس دن بھی آپ کو یہ بتایا تھا کہ ہمیں تو انہوں نے وربلی کہا، یعنی جو کچھ بھی کہا انڈیا کو انہوں نے ریٹن میں لکھ کے بھیجا انہی دنوں میں، اور انڈیا نے اس کا ریٹن میں جواب دیا جو کہ پبلش بھی ہو چکا ہے اس وقت تک یوکرین وار کے بعد. اور پھر آپ دیکھیے کہ وہ اس کے اوپر باقاعدہ پاکستان کی حکومت نے ڈیمارش بھی کیا، یعنی احتجاج کیا. ان کے سفیر کو بلا کے یا جو بھی ان کے اہلکار تھے یہاں ایمبیسی میں، ان کو بلا کے کہا کہ یہ آپ نے کیا لب و لہجہ جو ہے وہ ہمیں کنوے کیا ہے. تو یہ بات ایسے ہی ہوتی ہے اور یہ ختم ہو جاتی ہے. یہ کئی بار پاکستان بھی بہت سارے ملکوں کے ساتھ یہ کرتا ہے. انڈیا کے ساتھ تو اکثر یہ کام کرتا ہے، مطلب بہت، اور انڈیا پاکستان کے ساتھ اکثر یہ کام کرتا ہے. اسی طرح سے بہت سارے ممالک پاکستان کے ساتھ اس طرح کے کام کرتے ہیں. مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ کیوں کیا، آپ نے یہ کیوں کیا، آپ یوکرین وار میں یہ ہوا فلاں ہوا اور آپ نے فلانے کے ساتھ کیا فرض کیا، تو آپ اس کو کہہ دیں کہ آپ کی حکومت کو گرانے کی سازش تھی. 8 مارچ کو جب یہ مراسلہ آتا ہے پاکستان میں، تو اس وقت آرمی چیف نے جو جنرل باجوہ تھے انہوں نے خود ہمیں یہ بتایا کہ انہوں نے عمران خان صاحب کی طرف ان کی توجہ دلائی، عمران خان صاحب کی توجہ دلائی کہ کامرہ کے اندر، جبکہ وہاں پہ ایک کوئی تقریب تھی، اس دوران انہوں نے کہا کہ خان صاحب رہنے دیں، اس پہ زیادہ بات نہ کریں. پہلے ہی جو دیکھیں نا، ہمیں اتنے جو خدشات کا اظہار ہے وہ کیا گیا ہے، اور اس طرح سے امریکہ نے بھی کہا ہے. اس وقت عمران خان صاحب نے کیا جواب دیا آگے سے؟ انہوں نے کہا جی کہ چھوڑے باجوہ صاحب، یہ تو باتیں ہوتی رہتی ہیں، اس طرح کی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں. یہ انہوں نے بتایا. اور یہ بات ثابت اس طرح سے ہوتی ہے کہ 9 مارچ 27 مارچ تک اس معاملے کا، یعنی 27 مارچ سے کچھ دن پہلے تک، جب تک کہ عدم اعتماد نہیں آتی، اس وقت تک اس کا کوئی کہیں پہ بھی جو ہے وہ اس کا تذکرہ نہیں ہوتا. اس کا تذکرہ تب ہوتا ہے جب عدم اعتماد کا یقین ہو جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کو کہ اب عدم اعتماد ان کے خلاف جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گی. اس کو پھر وہ اس کی آڈیو لیکس اس وقت بھی پاکستان کے اندر لوگوں کی یقین دہانی کے لیے ضروری ہے، کیونکہ جھوٹ کا جواب سچ سے دینا چاہیے، اور سچ میں بڑی طاقت ہوتی ہے. ہم آپ کو ایویڈنسز بتا رہے ہیں جو اس پوری جو کہ عمران خان صاحب کا شاید میرا خیال ہے کوئی ان کی یادداشت کا مسئلہ ہوا ہے، وہ بھول رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی اس سے پہلے، اس کے بعد 9 مارچ کے بعد جو ہے وہ عدم اعتماد آئی تھی. عدم اعتماد فروری کے مہینے میں پیش کی گئی ہے. اس کی پیش بندی دسمبر کے آخری ہفتے میں کی گئی، جب یعنی اس کی جو منصوبہ کہیں یا اس کی جو لائحہ عمل ہے، لائحہ عمل از اے بیٹر ورڈ. اس کا لائحہ عمل جو تھا وہ جب زرداری صاحب ماڈل ٹاؤن پہنچے ایک دوپہر کو لنچ پہ، جس میں کہ بلاول صاحب بھی ان کے ساتھ تھے، شہباز شریف صاحب کے ساتھ اور مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور ان کی کنسلٹیشن فون پہ میاں نواز شریف کے ساتھ ہوئی. وہاں پر عدم اعتماد کا معاملہ فائنل ہو گیا تھا، اور اس کے اوپر ہم نے ڈیٹیل میں بات بھی کی تھی. میں نے اس کے اوپر کالم بھی لکھا تھا. اور وہ جب سارا معاملہ فائنل ہو گیا تو فروری کے مہینے کے اندر جو ہے وہ تقریباً فروری کے، میں ایگزیکٹلی ڈیٹ بھی نکال لوں گی، تو یہ ساری جو ڈیولپمنٹ ہے یہ شروع ہو گئی تھی. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ عدم اعتماد جو ہے وہ پیش بھی ہو گئی. تو جب یقین ہو گیا اور جوڑ توڑ شروع ہو گیا، اور ان کو پتہ چل گیا کہ ان کے اتحادی ان سے بھاگ رہے ہیں، اور ان کو پتہ چل گیا کہ ایم کیو ایم جو ہے ان کے صفحے پہ نہیں رہی، اور ان کو پتہ چل گیا کہ فوج جو تھی اس نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا ہے. وہ جو بجٹ اپروو کروانے کے لیے بھی لوگوں کو ساتھ بٹھاتی تھی، وہ فوج جو کہ وہ آئی ایس آئی چیف یعنی کہ جو تھے آپ کے اس سے پہلے جنرل فیض صاحب، وہ جنرل فیض صاحب جو ہیں وہ لوگوں کو حبس بیجا میں رکھتے تھے، یا ان کے جو کہ اس وقت بہت سی کہانیاں اور بہت ساری خبریں منظر عام پر آ چکی ہیں تصدیق شدہ. اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ جی ووٹ کروانا ہے، بجٹ پاس کروانا ہے، اعتماد کا ووٹ لینا ہے، تو بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ حبس بیجا میں رکھا. تو یہ کہانی تب جو ہے وہ کھلنا شروع ہوئی. تو بہرحال عمران خان صاحب جو ہیں
وہ یہ اب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر کہ ڈونلڈ لو واپس آ گئے ہیں. ان کی کہانی میں اس وقت کیوں آئے ہیں یہ میں نے آپ کو بتانا ہے. جنرل باجوہ واپس آ گئے ہیں کیونکہ انہوں نے کہا جی یوکرین وار کے اندر جو ہے مجھے کہا گیا تھا، میں چلا گیا اور انہوں نے مجھے بھیجا تھا، اور اس کے بعد کہنے لگے ہم سے آپ واپس آئے تو ہمیں کہا مذمت کریں. بھائی جس صبح آپ جا رہے تھے اس صبح روس نے یوکرین پہ حملہ کیا تھا. اگر آپ، اور یہ ایک دو دن پہلے سے خبریں چل رہی تھیں، اگر آپ نے بطور وزیر اعظم، چونکہ آپ اپنے فیصلے خود کرتے تھے اور آپ کہتے تھے میں بڑا با اختیار ہوں، آپ اگر کہہ دیتے کہ میں نے نہیں جانا تو نہیں جانا تھا، لیکن آپ چلے گئے، اچھی بات ہے. آپ نے بہت سارے جو ہے وہ فیصلے کیے، بہت پہلے سے سکیجولڈ تھا یہ ٹرپ، اور مجھے یاد ہے کہ ہم سب نے بہت کھلے لفظوں میں کہا تھا کہ چونکہ پہلے سے سکیجول ٹرپ تھا بالکل کینسل نہیں کرنا چاہیے تھا. تو آپ چلے گئے، لیکن واپس آ کے آپ اپنی ڈپلومیٹک جو ٹرمز تھیں ان کے اوپر بات کرتے نا. آپ نے تو پوری طرح سے اس کو سیاسی بنایا، آپ نے اس سائفر کو جو ہے وہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا. اور یہ سائفر ان کو، عمران خان صاحب کو بہت اچھے طریقے سے پتا ہے کہ وہ جو لیٹر امبیسڈر نے، پاکستان کے سفیر نے امریکہ سے لکھ کے بھیجا ان کو، اس کو آپ ڈی کوڈ نہیں کر سکتے. وہ ایک کھلی خلاف ورزی ہے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی، اور اس کا بہت نقصان ہوتا ہے، اس کا بہت نقصان ہو چکا ہے پاکستان کو. لہٰذا وہ اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ لائیں نہ، پھر کریں نہ، وہ کریں. کہاں لکھا ہے اس پورے خط کے اندر کہ جو ہم نے مندرجات خود عمران خان صاحب نے بتائیں کہ جی ان کو حکومت سے نکالیں؟ یہ تو کہیں لکھا ہی نہیں ہے. تو باقی اگر لکھا ہے تو ظاہر ہے اس کی تحقیقات ہوں گی، اس میں پتہ چل جانا چاہیے. لیکن ڈی کوڈ کرنے کا وہ بار بار وہ یہ کہیں گے، اور ظاہر ہے وہ ڈی کوڈ نہیں ہو سکتا. لہٰذا ایسے ہی ساری زندگی یہ سیاست اس کے اوپر جو ہے وہ کرتے رہیں گے. اچھا، اب مختصر میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کہانی اب دوبارہ سے اینٹی امریکنزم جو ہے وہ شروع کر دی ہے. اب وہ بار بار امریکہ کے بارے میں بات کریں گے، امریکہ مخالف بات کریں گے، ان کی حکومت، رجیم چینج، غلامی نامنظور، حقیقی آزادی وغیرہ وغیرہ، یہ سب اب واپس آ جائیں گے. اور وہ جو یوٹیوب کے اوپر خطاب کرتے ہیں وہ خطاب جو ہیں اب ان کے ہو جائیں گے. انفارچونیٹلی جس شخص کو ظاہر ہے کہ ایک اس طرح کا ہی کام کرنا چاہیے تھا، ان کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹس نے ان کو جو ہے وہ پاپولر لیڈر بنا دیا، ان کے اوپر انویسٹمنٹ کی، ان کو وزیر اعظم بنا دیا، جن کا شاید کردار جو تھا وہ ایک اچھے جیسے کہنا چاہیے یوٹیوبر کے طور پہ، یا ایک اچھے ولاگر کے طور پہ، یا ایک اچھے اس طرح کے موٹیویشنل سپیکر بھی ہم کہہ سکتے ہیں، وہ ہو سکتا تھا. اس سے زیادہ نہیں تھا، مگر ان کو یہ کام جو ہے وہ سونپا گیا، اور ان کو پاکستان کے جو راز تھے، اہم قومی راز، وہ ان کے سپورٹ کیے گئے. مذائقہ نہیں ہے کہ آئندہ چند دنوں میں یا کچھ عرصے میں آگے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے کوئی اور نئی کہانی وہ جو ہے وہ گھڑ لیں، اور اس کے بعد پھر پاکستان کو جو ہے وہ ہر طرح پہ، ہر جگہ پہ ہزیمت کا سامنا کرنا پڑے. آپ کو جو انڈیا کے میجر گورو ہیں ان کی بات یاد ہوگی، سشانت جو ایک بڑے سینئر صحافی ہیں ان کی بات یاد ہوگی کہ جو نقصان پاکستان کو خان صاحب نے کیا ہے وہ شاید پاکستان کا کوئی دشمن بھی نہیں کر سکے گا. اور اس کی وجوہات یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ اب منظر عام پر، اب نہیں، کافی عرصے سے آ چکی ہیں، شاید لوگوں کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے. اینی ویز یہ جو بات ہے، اس کے بعد اب وہ اس لیے کہہ رہے ہیں یہ بار بار بات کیونکہ ان کو ایسے لگتا ہے کہ آئی ایم ایف نے یہ جو ڈیل کر لی، یا جو جس طرح سے ایک معاملات بہتر ہوئے، اس سے امریکہ بھی ان کی جو بات ہے وہ اس طرح سے پہلے کی طرح نہیں سن رہا. اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں. ان کے بڑے خیرخواہ ہیں، ان کے بڑے قریبی ساتھی ہیں معید پیرزادہ صاحب، وہ مستقل ان کو یہ بات ٹویٹر کے اوپر سمجھاتے رہے کل کہ خدا را کوئی بات مت کیجیے گا، آپ ٹریپ ہو جائیں گے، آپ کے بارے میں آپ ایسی کوئی بات کریں گے. ٹھیک بات، صحیح مشورہ دیا. وہ مخلص ساتھی ہیں عمران خان صاحب کے، انہوں نے صحیح مشورہ دیا کہ یہ اگر آپ امریکہ کے خلاف بولیں گے، آپ ڈونلڈ لو کے خلاف بولیں گے تو ایک اور آپ کے تعلقات امریکہ کے ساتھ بگڑ جائیں گے. ظاہر ہے وہ امریکہ کے ساتھ تعلقات تو نہیں بگاڑنا چاہتے، پہلے بھی نہیں بگاڑنا چاہتے تھے. تو اب جو ہے یہ چونکہ اب ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ اتنی لابنگ، وہ جو لابنگ فرمز انہوں نے ہائر کی تھی، اور حسین حقانی پہ بھی الزام لگا دیا رات کو، پھر جو کہ انہوں نے آج ٹویٹر پہ لکھا ہے کہ وہ شاید کوئی نوٹس وغیرہ ان کو بھیج رہے ہیں عمران خان صاحب کو. تو اس کے بعد جو ہے وہ سارا ایک وہی سارا معاملہ جو ہے واپس لے آئے ہیں. اس کی وجہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہے. عمران خان صاحب کو نہیں لگ رہا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی، وہ کانگریس مین، وہ جن کے ساتھ لابنگ ہو رہی تھی، وہ جو لابنگ فرمز ہائر کی گئی تھی، وہ کوئی پراپر کام کر سکی ہیں. حالانکہ
اتنے انٹرویوز انہوں نے کروا دیے ہیں، اتنا سب کچھ کروا دیا ہے، اتنا ہائی لائٹ کر دیا ہے، پتہ نہیں کن کے ظالم خلیل ذات تک سے جو ہے وہ کو بھی ایکٹیو کر دیا، پتہ نہیں کہاں کہاں جہاں جہاں یہ نیٹ ورک لابنگ فرم کا ہے وہ سب ایکٹیو کر دیا. اس کا نتیجہ ان کو شاید فی الحال نظر نہیں آ رہا. تو اب آپ دیکھیے گا اگلے کچھ عرصے میں بار بار اسی پہ بات ہوگی، جو یہ تحقیقات ہوں گی یہ بڑھیں گی اور اس میں بہت سارے لوگوں کے بیانات آئیں گے، وہ دوبارہ سے اینٹی امریکنزم کے اوپر امریکنزم پہ جائیں گے، امریکہ مخالف جذبات کو وہ ابھاریں گے اور اپنی جو سیاست ہے انتخابات سے پہلے وہ ایک مرتبہ پھر اس پہ لے آئیں گے، کیونکہ پاکستان کے اندر یہ ایک بہترین مشغلہ ہے کہ آپ دوسرے ممالک کی سیاست کو اپنی سیاست میں انوالو کرتے ہیں، لوگوں کو ان کے جذبات کو ابھارتے ہیں اور ووٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں. بہرحال یہ ایک صورتحال ہے جو کہ آنے والے دنوں میں سامنے آ سکتی ہے. جو بھی اس وقت معاملات ہیں اس میں یہ جو کیسز ہیں، ایک اور بھی ڈس اپوائنٹمنٹ کا یا مایوسی کا ایک عنصر جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب کو شاید اس بات کا بہت یقین ہو چلا ہے کہ ان کو انتخابی سیاست سے آؤٹ کیا جا سکتا ہے یا وہ آؤٹ ہو سکتے ہیں، اور اس کی وجہ بہت ہی سالڈ کیسز ہیں، جیسے توشہ خانہ کا کیس ہے، جیسے کہ 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کا معاملہ ہے، اور پھر اب سائفر کے اوپر تحقیقات جو کہ کل بھی حکومت پاکستان نے یا وزیر قانون نے کہا ہے کہ جی اس کو ہم منطقی انجام تک پہنچائیں گے، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہو، اس کی خلاف ورزی ہو یا جو ایک جھوٹ والا ایک بیانیہ ہو یا جو بھی ہو، اس کے اوپر جو ہے یہ معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں. سو یہ ہے وہ سارے حقائق جو کہ سائفر کے ایک طرح سے جو ڈراپ سین ہے سائفر کی کہانی کا جو منظر عام پر آیا ہے، اور اس پہ اعظم خان صاحب کا جو بیان ہے وہ بھی سامنے آ چکا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اب 190 ملین پاؤنڈ پہ بھی اعظم خان صاحب جو ہے سامنے آ گئے. تو یہ وہ ساری چیز ہے جو کہ اب ہوگی. یہ یاد رکھیے گا کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اب کے بعد سے اس کے اوپر بار بار عمران خان صاحب بات کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.